بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، آج ہم آپ کو اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کی اصل جنگ کیا ہے؟ بیت المقدس 3 مذاہب کی مقدس جگہ ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول، نمبر 2 عیسائیوں کے لیے یسوع کی جائے ولادت، اور نمبر 3 یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی۔ شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جن کے 2 بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے حضرت اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب کفیل مصر بنے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے تمام خاندان یعنی آل یعقوب کو مصر بلایا جائے، اور مصر کی سرزمین کا ایک مخصوص حصہ ان کے لیے مختص کیا گیا۔ اللہ کی طرف سے کہا گیا، آل یعقوب، اس سرزمین میں تمہارے لیے برکتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بلے 12 چشمے جاری کیے۔ یوں اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب کے لقب سے اسرائیل پڑ گیا۔ اسے آج یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی نسل سے کم بیش 70,000 انبیاء کرام آئے۔ حضرت یوسف کے بھائی یہودا کی نسل آگے بڑھی تو اس میں سے آنے والے تمام بنی اسرائیل یہودی کہلائے۔ وقت گزرتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ جب فرعون نے مصر کی زمین آپ پر تنگ کی تو بنو اسرائیل کے ساتھ آپ کو مصر سے نکلنا پڑا۔ اسی دوران بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بہت سی کرم نوازیاں بھی ہوئی، جس میں من سلوہ، چشموں کی بہتات، مچھلیوں کا شکار کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، اور وہیں ہمیں ایک گائے کا ذکر بھی ملتا ہے جس کی لوتھڑے سے مردے نے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بتایا۔ اس گائے کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائیں، جو کہ ایک سرخ مائل رنگت کی گائے تھی۔ ایسی گائیں آج بھی یہودیوں کے نزدیک مقدس مانی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر نبی آئے۔ اسی دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کی کچھ باقیات، تورات، من و سلوہ کا کچھ حصہ بنی اسرائیل نے ایک صندوق میں محفوظ کر لیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہر آدم کو دیا گیا ایک خاص صندوق تھا، جو نسل در نسل نبیوں کے پاس رہا، جسے قرآن میں تابوت سکینہ کا نام دیا گیا ہے۔ یہودیوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو ہرا کر اس سے تابوت سکینہ حاصل کیا تو بنی اسرائیل نے انہیں نبی تسلیم کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروانا شروع کیا، جو کہ ان کی زندگی کے مکمل نہ ہو سکا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے اس کو مکمل کروایا۔ اسی دوران آپ کی بھی وفات ہو گئی، اس وجہ سے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا، اور تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ سائپرس دی گریٹ نے دوبارہ یہ شہر حاصل کیا، یہودیوں کو دوبارہ یہاں آباد کیا، تابوت سکینہ کو بھی واپس لایا گیا، ہیکل سلیمانی ایک دفعہ پھر تعمیر کیا گیا۔ پھر وقت گزرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی، جنہیں نعوذ باللہ یہودیوں نے برا بلا کہا اور ناجائز کہا، یہاں تک کہ بڑے برے لقب دیے۔ یہاں سے یہودیوں میں سے 2 الگ قومیں ہوئیں، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اپنے پاس اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی چھوٹی موٹی جنگیں ہوئیں۔ پھر عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا کہ اس پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، جس کی صرف ایک دیوار اور اس وقت اپنی اصلی حال میں موجود ہے، جسے دیوار گریا بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں یہودی جا کر تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی آخری نبی کے انتظار میں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ تھا کہ انہیں پھر عروج بخشا جائے گا۔ اس وعدے کا ذکر سورۃ بقرہ میں بھی موجود ہے کہ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جب تم پر کی گئی، اپنا وعدہ پورا کرو، ایمان لاؤ تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی کی 3 دفعہ تعمیر ہوگی، جو 2 دفعہ ہو چکی ہے، اب آخری دفعہ ہوگی۔ یہودی اپنے مسیحا اور آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ ٹائٹس کے حملے کے 500 سال بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہاں یہودیوں کو بہت بڑا جھٹکا لگا کہ سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور تو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کی نسل سے کیوں کر آگئے؟ انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے بھی وہ انبیاء کی ہی نشانی تھی، اس لیے ہیکل سلیمانی کو بیت المقدس کا نام دیا گیا۔ اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کروانے کی خاطر بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ یہودی اس طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ 17 ماہ بعد ہماری عبادت کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب موڑ دیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کا شروع سے قبلہ وہی رہا جسے پہلے آدم اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔
اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اسرائیل یعنی یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ بیت المقدس کی ہی احاطے میں انہوں نے گرجا گھر تعمیر کروایا ہوا تھا۔ تبوت تسکینہ والی جگہ وہ گند پھینکا کرتے تھے، اور یہودیوں کی نفرت میں یروشلم کی فتح کے وقت جب حضرت عمر وہاں گئے تو عیسائیوں پر برہم ہوئے اور وہاں صفائی کروا کے مسجد تعمیر کروائی، اور قرآن پاک میں موجود معراج والے واقعے کی نسبت اس مسجد کو مسجد اقصی کا نام دیا گیا۔ یہودیوں کی دوبار گریہ بھی اس احاطے میں موجود تھی، تو زائرین کی حیثیت سے انہیں بھی وہاں آنے کی اجازت دے دی گئی۔ خلافت عباسیہ تک یروشلم ایک مسلم شہر رہا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ یروشلم پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے خلاف 50 سے زائد جنگیں کر کے بیت المقدس دوبارہ حاصل کیا، اور پھر 700 سالوں تک یہ خلافت عثمانیہ کے زیر سلطنت رہا۔ یہودیوں کو بھی دوبارہ گریہ تک اپنی مذہبی اقدامات کی آزادی رہی۔ یہودی آہستہ آہستہ پھر یروشلم میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اسی دوران کئی بار انہوں نے خلافت عثمانیہ کے سلطان کو پیسوں کے عوض یروشلم سونپنے کا لالچ دیا، لیکن ناکام رہے۔ پھر دوسری جنگ عظیم میں عیسائی سپاہی ہٹلر نے چن کر یہودیوں کو مارا۔ تقریباً 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل عام کیا گیا، اور یہ در بدر مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی دوران انہیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ انہیں اب خود اپنی پہچان بنانی ہے، اور بائبل میں موجود یہودیوں کے آخری عروج سے قبل کئی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی تھیں، اور وہ یہ تسلیم کر چکے تھے کہ ان کا آخری مسیح دجال ہوگا، جس کی پوری دنیا میں اس کا دوبارہ بول بالا ہوگا۔ انہوں نے برطانیہ سے ساز باز کر کے خود کو الگ ریاست تسلیم کروا لیا۔ یوں اسرائیل پر باقاعدہ ایک ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین اور دیگری مصری علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، اور عرب ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ پر آئے، لیکن انہیں اس وقت تک خود کو اتنا مضبوط کر چکے تھے کہ ان کی منہ کھانا پڑی۔ اسی وجہ سے آج اسرائیل اس طرح سے فلسطین پر ظلم کر رہا ہے، وہ آہستہ آہستہ ان کے علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے۔